ذريتهم الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا بقية الله الرحيم وأرواح العالمين بقرآن محكم الابتداء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سلام عزیزان محترم، 10 ماہ مبارک رمضان جو کل ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے۔ ہم امام زمان اجل اللہ علیہ الشریف تو اس وفات و شہادت کو پرسش کرتے ہیں، اسی لیے ضروری سمجھا کہ آپ کی خدمت میں آج بیوی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سوانح حیات اور ان کی زندگی کو مختصر بیان کیا جا سکے۔ یہ جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ میں رسول سے کہہ دو کہ میں اپنی رسالت نہیں چاہتا مگر میرے اقربا کی محبت اور محبت سے۔ اور پھر قرآن ہی میں فرمایا ان سے کہہ دو کہ اگر جو میں تم سے مانگ رہا ہوں یہ تمہارے ہی فائدے میں۔ پیغمبر اکرم سے پہلے میں نے انبیاء کے واقعات میں بتایا، تمام انبیاء نے یہی کہا کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہمیں اجر رسالت نہیں چاہیے، ہم جو تبلیغ کا کام کریں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں مانگا، یہ کہا جائے کہ دوسروں نے نہیں مانگا نبی اجر رسالت مانگ رہے ہیں، نبی نے نہیں مانگا، بس پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا قل نبی کہہ دو تم نہیں مانگ رہے، میں مانگ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میرا حکم پہنچا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی آل اور خانوادے کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ اگر تم نے اسے انجام نہ دیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس لیے اجر رسالت محبت اہل بیت علیہ السلام۔ اور بارہا میں نے آپ کی خدمت کا عرض کیا اور علماء حضور سے آپ سنتے بھی ہوں گے کہ مقام اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ میں نے اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو بیان کر دیا ہے، بس اس کے سوا اہل بیت کا کوئی مقام نہیں ہے، غلط ہے۔ میں اور آپ مقام اہل بیت ان اللہ بیان کر ہی نہیں سکتے، ایسا سوچ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں آیت ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ درخت جو ہے نا وہ اپنا قلم بن جائے، دریا سیاہی بن جائے، درخت کے پتے جو ہے نا وہ کاغذ بن جائے، تو بھی کلمات اللہ کو لکھا جائے تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی سب چیزیں، لیکن کلمات اللہ کو نہیں لکھا جا سکتا۔ ایسا ہے بڑے امام سے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ کی کلمات اللہ کو قرآن کی اس آیت شریفہ میں آیا ہے، اس کلمات اللہ سے مراد کیا ہے؟ بڑے امام نے فرمایا نحنو کلمات اللہ، ہم وہ کلمات الہی ہیں۔ یعنی اگر ہمارے فضائل کو لکھنا چاہو، ساری دنیا کے قلم درخت قلم بن جائے، دریا اس سے پانی سمندر سیاہی بن جائے، یہ پتے کاغذ بن جائے، تو یہ سب تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری فضیلتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری فضیلتیں اس سے زیادہ ہیں۔ اللہ کے نظر میں وہ مقام اہل بیت علیہ السلام بہت بلند ہے۔ اور اسی بات کی طرف ہمیشہ متوجہ کرتا ہوں، اور وہ روایات بھی بہت نایاب روایات میں نے پچھلے سال محرم میں آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے مقام پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے،
ہاں ہمیں غلو نہیں کرنا چاہیے، نہ غالی پسند ہے ہمیں، نہ مقصر پسند ہے ہمیں، دونوں سے ہمیں نفرت ہے۔ جو غالی ہے وہ بھی ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، جو اہل بیت کے مقام کو کم کرتا ہے اسے مقصر کہتے ہیں، اس سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں۔ ہمارا دونوں سے تعلق نہیں ہے، ہم تو اس راستے پر ہے جو علی کو رسول نے بیان کیا، اللہ کے حکم سے ہم علی کو ویسا مانتے ہیں اور ماننا بھی ایسا چاہیے۔ زہرا کا مقام ہے ایسا بھی میرا ادھر، تو آپ کا اور ہمارا ایمان یہ ہے اور یہ رہنا چاہیے، اور اس کے آگے پیچھے رائٹ ہینڈ مقصر اور غالی ہے، اس سے ہمارا دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دونوں پر تبرہ کرتے ہیں، ہمارا دونوں سے تعلق نہیں ہے، کوئی بھی ہو ہمارا دونوں سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے دونوں سے برات کی ہے، نہ یہ ہمارا ہے نہ یہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے جو ہمیں ہم جو کہتے ہیں اس کو اس طرح تسلیم کریں۔ ایک خاندان میں، اس خانوادے میں جس شخصیت کے مقام کو بیان کیا گیا ہے وہ شخصیت ہے زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ میں آپ کی خدمت میں ابتدا میں ذرا غور فرمائیے، اس بیوی کا مقام، اس بیوی کی عظمت، اس بیوی کا احترام جو رسول خدا کیا کرتے تھے، اور اس بیوی کی وفات کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہر جگہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا، اور جو بیوی خدیجہ سے حسد کرتے تھے ان کے سامنے مزید جناب خدیجہ الکبریٰ کے مقام اور فضیلت کو بیان کیا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن دو تین روایات ہیں جو شہزادی کے بارے میں ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں، تمام روایات، تمام مقامات اپنی جگہ وہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے، شرافت کے لیے، مقام کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے یہی بس ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ فاطمہ الزہرا کی ماں ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ اور فرمائیے فاطمہ صدیقہ الکبریٰ جن کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس فاطمہ کی ماں ہے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ۔ جناب خدیجہ کے مقام کے لیے بس ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کے شوہر نبی مکرم افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کے لیے بس ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ ام الائمہ ہے۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شہزادی کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے، اور افسوس یہی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ 10 ماہ رمضان کو کہیں موقع مل جائے تو ہر جگہ ہوتا ہے انشاءاللہ، لیکن بہت کم، جتنا زیادہ ہونا چاہیے، جیسے تبصر کرنا چاہیے، وہ چیزیں بہت کم ہیں۔ ایسے میں 2 روایتیں پڑھتا ہوں، ذرا غور فرمائیے، شہزادی کے مقام کو پہچانیں۔ ایک سوال پڑھ دے بی بی خدیجہ، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے سلام بھیجے ہیں انبیاء پر، ٹھیک ہے؟ السلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ پر سلام اور ہارون پر سلام، سلام علی نوح فی العالمین، السلام کس پر حضرت نوح پر، سلام علی الیاسین، سورہ صافات میں الیاسین پر سلام ہو۔ یہ سلام خدا تعالیٰ نے انبیاء معصوم پر بھیجے ہیں، اس طرح ائمہ علیہ السلام کو سلام بھیجے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے معصوم ہے، اللہ کا نبی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، پیغام لے کر آیا ہے، خدا تعالیٰ پر سلام بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے عزیزو۔ اب نبی مکرم معراج پر گئے، جب معراج کا سفر ختم ہوا، تمام آیات کو دیکھ لیا، اب ایک مرتبہ رسول خدا وہاں سے واپس آنے لگے
تو حضرت جبرائیل سے مخاطب ہوئے، کہا جبرائیل جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی، اب اور بھی کوئی ایسا کام ہے جو یہاں رہ گیا ہو؟ تو جواب میں جبرائیل نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ سب ہو گیا، لیکن اور فرمایا دیکھیں اللہ کی جانب سے آپ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ خدا متعال فرماتا ہے کہ جب زمین پر جاؤ تو خدیجہ کو میرا سلام دینا۔ سبحان اللہ، اللہ اپنا سلام کسے پہنچانا ہے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، جب وہ نیچے آئے رسول خدا سلام پہنچایا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ربی هو السلام، پروردگار سلام تو ہے، ومنہ السلام تیری طرف سے سلام ہے، وَإِلَىٰ يَعُودُ السلام سلام پلٹتا بھی تیری طرف سے۔ اتنا معرفت کے ساتھ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس بات کو ہم تک پہنچایا۔ یہ مقام ہے جناب خدیجہ کا، خدا خاص جناب خدیجہ کو کیا کر رہا ہے؟ جو سلام پہنچا۔ دوسری حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُبَاهِي بِكِرَامِ مَلَائِكَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مِرَارًا، بحار الرحمن میں یہ روایت ہے۔ پیغمبر اکرم صادق نبی فرماتے ہیں، توجہ جماعت، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ خدا متعال روزانہ کئی مرتبہ، مرارن یعنی کئی مرتبہ، روزانہ کئی مرتبہ اے خدیجہ خدا ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے، مباحت کرتا ہے، افتخار کرتا ہے کہ زمین پر میری ایک کنیز ہے جس کا نام خدیجہ ہے۔ خدا مباحت کر رہا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آئی سمجھا دیجیے سوال، آخر یہ مباحت کی وجہ کیا ہے؟ فخر کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان مقامات کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ آپ سب کو معلوم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس وقت اللہ کے نبی اور اللہ کے حبیب کا ساتھ دیا، اس وقت دین مبین کا ساتھ دیا، اس وقت اپنا ہر چیز فدا اور قربان کر دی دین پر اور دین کے بانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس وقت سارا مکہ نبی مکرم کا دشمن تھا، ہر ایک نے منہ پھیر لیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت اور فرمائیے اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ نے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین پایا، صادق پایا، وہ تجارت کے واقعہ آپ نے سنا ہے، تو خود جناب خدیجہ اور فرمائیے جناب خدیجہ نے خود اپنا رشتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے، جاؤ محمد ابن عبداللہ، اس وقت ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی رسول نہیں ہوئے تھے، ابھی محمد بن عبداللہ تھے۔ جناب خدیجہ نے پیغام پہنچایا کہ محمد بن عبداللہ تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ یہ ہے میں چاہتی ہوں کہ رشتہ ہو ازدواجی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب رشتہ آیا، حکم ربی تھا، حضرت پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کے رشتے کو قبول فرمایا۔ ایسا ہو یا نہیں؟ تو فرماتے یہ کفر تھا جناب پیغمبر اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا۔ اگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے پیغمبر نہ ہوتے تو شاید جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اس مقامات تک خطرہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اب ازدواجی زندگی جناب رسول خدا کی کس کے ساتھ جڑی؟ بولے جناب
خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیغمبر کا رسم نکاح ہوا ادھر ابو طالب نے نکاح پڑھایا، ٹھیک ہے، سارا مکہ، اور فرمائی سارا مکہ پیغمبر اکرم سے کیا ہو گیا؟ مخالف ہو گیا. سارا مکہ جناب خدیجہ، ویسے جناب رسول کا دشمن ہوتا ہے، جناب خدیجہ کا بھی دشمن ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ایسے حالات میں مجھے بتائیے جناب خدیجہ سرورت بنتی یا نہیں؟ ملیکۃ العرب جناب خدیجہ کا لقب تھا، ملیکۃ العرب، یعنی اس زمانے میں عرب میں سب سے زیادہ ثروت مند جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. کون ہے جو اپنی ثروت کو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی چیز کو حاصل کرنے کے، کسی چیز کا بھی جو اس کو کچھ نہ لینا ہو، اور اتنی بڑی ثروت کہ جس کا کیا کہنا، وہ کسی پر فدا کر دے، کسی پر قربان کر دے، ہو سکتا ہے؟ آج تو 100 روپے دینے کے لیے بھی جو ہے نا وہ 50 سوال ہوتے ہیں. ہاں 50 سوال کو بتا دیجیے، کوئی آیا ہے آپ کو دینا ہے 100 روپیہ 200 روپیہ 50 روپیہ، اس کو دے دو، اس سے سوال مت کرو، سوال مت کرو. میرا 50-60 روپے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اور 50 روپے دیجیے کیا ہو، مستحق تھا یا نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا ایسے. لیکن ہم خواہ جو ہے باتوں میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں احساس کرنا چاہیے. خدا نہ کرے کبھی سینا پر ہمارا نہ پڑا جائے، اس کو کیا ہوگا؟ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. یہ بھی نہیں آگ بند کر کے شروع ہو جائے، لیکن ایک چھوٹا موٹا انسان دینے کا کوئی بھی جو ہے نا حرج نہیں ہوتا. جناب خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا، جتنی ثروت تھی، جیسے ہی نبی مکرم کے عقد میں آئی، سارا، اور فرمائیے ساری ثروت، سارا مال نبی مکرم کے قدموں میں رکھ دیا. یا رسول اللہ، اب یہ میرا نہیں ہے، آپ کا ہے، آپ اس مال سے جو چاہے کریں. صادق نبی، صادق ہے نا، امین ہے، کہ یا رسول اللہ جو چاہے آپ اس مال سے کریں. ایسا نہیں. اس لیے اللہ کو حضرت خدیجہ کا یہ کام اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس عمل کو خدا نے اپنا عمل قرار دیا. یعنی اے رسول خدا، یہ کام جو خدیجہ کبریٰ کر رہی ہے، یہ دراصل میں نے انجام دیا ہے. خدیجہ کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا. سورہ والضحیٰ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنی. فاغنی سے متکلم میں نے، ووجدک عائلا، جب میں نے تمہیں اے رسول خدا آپ کو عائل یعنی فقیر پایا، تنگدست پایا، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، فاغنی، تو میں نے تمہیں غنی کیا. ظاہر میں کس کے مال سے غنی ہوئے؟ لیکن یہ عمل اتنا مقدس تھا، غور فرمائیے، یہ عمل اتنا مقدس تھا، یہ عمل اتنا خالص تھا کہ اللہ نے اس عمل کو اپنا عمل کہا. اسی سورہ والضحیٰ میں یہ بھی کہا حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ تمہیں یتیم پا کر ہم نے تمہیں سہارا نہیں دیا. ظاہر میں سہارا جناب ابو طالب کے دیا تھا نا، تو ابو طالب کے اس عمل کو بھی اپنا عمل کہا، خدیجہ کے اس عمل کو بھی اپنا عمل کہا. تو اس سے احساس فرمائیے یہ عمل کتنا اعلیٰ ہوگا کہ خدا اس عمل کو اپنا دے. پھر رسول خدا نے اسی ثروت سے، اسی مال سے اسلام کی تبلیغ کی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر جناب خدیجہ کی ثروت نہ ہوتی تو یہ اسلام اس طریقے سے نہ ہوتا. آج جو اسلام اس صورت میں ہے اور وہاں سے نبی مکرم کے زمانے سے پھیلنا شروع ہوا، تو اسلام کی صورت نہ ہوتی. اس لیے کہ اس وقت مشرک کافر
سب بہت تعداد میں تھے، پیغمبر کے پاس وہ طاقت اور وہ مال نہیں تھا، تو یہ مال اتنا آپ دیکھیں، بعض اوقات مال بابرکت ہوتا ہے، بعض اوقات مال اتنا ہو لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جو مال راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ دیا جائے اس کی بات ہے۔ بھائی مجھے تو تین ہی سارے عمل بہت سارے تین تو نمایاں نظر آتے ہیں۔ ابو طالب سلام اللہ علیہ کا جناب رسول خدا کا سہارا بننا، اپنے پاس رکھنا، مشرک کو کفار سے بچا کے رکھنا ہر مقام پر ہے نا۔ شیب ابی طالب میں پیغمبر کو علی کی جگہ، علی کو پیغمبر کی جگہ، کہ اگر حملہ بھی ہو تو میرا علی قربان ہو جائے تبھی بچ جائے۔ ہاں ایسا کون کرتا ہے؟ سمجھ میں آج تو یہی تو کہتے سمجھ میں آج تک نہیں آیا، جو اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے وہ آج بھی مسلمانوں کی نظر میں کافر ہے، اور وہ جنگ احد میں پیغمبر کو تلواروں کے درمیان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مولا علی کی ذات پر سلام۔ تو آج بھی عاشق رسول ہے۔ دیکھیں معیار دیکھیں انسان کا کیا ہے۔ تو ایک حضرت ابو طالب کا عمل، دوسرا جناب خدیجہ کا عمل کہ جس کو خدا نے اپنا عمل کا، اور ایک تیسرا عمل ہے جو انہی کے گھر کا علی کا ہے۔ ہاں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت زیادہ نہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یعنی زمین میں بسنے والے انسان اور آسمانوں میں بسنے والے ملائکہ، ان سب کی عبادتوں کو ایک طرف رکھ دو، اور علی کی ثقلین، علی کی ضربت کو ایک طرف، ایک حملہ علی کا۔ اب اس ضربت میں کیا تھا؟ ثقلین کے افضل کے بعد غور فرمائیے تو عزیزو، یہ خاندان ایسا ہے ان کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خدا کی نظر میں اتنا کمال والا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات بن کر ہمارے سامنے آیا۔ تو بس عزیزو جناب خدیجہ نے اپنا سب قربان کر دیا، اور پھر آپ کو اتنا بھی پتا ہوگا کہ جب جناب سب سے پہلے پیغمبر اکرم کو حکم ہوا غار حرا میں جاؤ، غار حرا میں گئے، وہاں عبادت میں مصروف رہے، وہی نازل ہوئی سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں پہلی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہی نازل ہوئی، پیغمبر محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنے۔ جیسے ہی گھر میں تشریف لائے، دروازہ بجا، رات کو کون؟ جناب خدیجہ اکیلی تھی، فرمایا میں اللہ کا رسول محمد، دروازہ کھولا، آپ معرفت دے کے جناب خدیجہ کی۔ امیر المومنین خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں کہ پڑھ لیجیے، بہت زبردست خطبہ ہے، خطبہ قاسیہ 193 نمبر 193 ہے یا 192 یہی میں سے ایک ہے۔ اس میں حضرت اتنی خوبصورت ہے، مولا کا کلام تو سارا خوبصورت ہے، خطبہ قاسیہ پڑھنے والا ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نبی اللہ کا رسول وحی کے پہلی وحی کے بعد گھر پہ نازل ہوئے تو جناب خدیجہ سمجھ گئے، پیغمبر اکرم کے چہرے پر دیکھ کے فرمایا اے محمد ابن عبد محمد، پیغمبر کا خطاب دے کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے چہرے پر ایک ایسا نور دیکھ رہی ہو، یہ معمولی نور نہیں ہے، یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا اے خدیجہ یہ نور نبوت و رسالت ہے۔ جیسے ہی فرمایا نور نبوت و رسالت ہے، حضرت خدیجہ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے خواتین میں، عورتوں میں جو پیغمبر اکرم پر ایمان لے کر آئی وہ کون تھی؟ جناب خدیجہ سلام اللہ۔ مردوں سے امیر المومنین علی بن ابی طالب سب سے پہلے لے کر، اور جو پہلی نماز قائم ہوئی، اس میں حضرت ابو طالب، حضرت امیر المومنین اور جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو اسلام کی پہلی نماز قائم ہوئی ہے۔ عزیزان یہ مقام ہے، اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں سعادت نساء العالمین اربع، 4 مستورات ہیں جو سادات ہیں، تمام مستورات پر افضل ہے، تمام خواتین پر افضل ہے۔
کون ہے آپ کو نام پتا ہے؟ ایک آسیہ، میں انشاءاللہ حضرت آسیہ کی زندگی پڑھوں گا. آسیہ بنت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن واقعہ پڑھوں گا اپنی خدمت میں جب درس میں. آسیہ، دوسرا مریم حضرت عیسیٰ کی ماں، تیسرا فاطمہ الزہرا، چوتھا جناب خدیجہ الکبریٰ. فرمایا یہ چار مذکورات ہیں جو سادات النساء العالمین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. عزیزان محترم، ہمیں ذکر کرنا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں آئے، دیکھا جناب خدیجہ کسی سے بات کر رہے. آپ کو معلوم ہے سب میں نے کہا بائیکاٹ کر دیا تھا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بدل میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سب بائیکاٹ خواتین کر گئی. اکیلی ہے سیدہ آپ نے، اکیلی خاتون. ایک مرتبہ رسول خدا گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا خدیجہ گھر میں تو کوئی نہیں ہے، کس سے بات کر رہی ہے؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب مجھے غم ہوتا ہے، جب مجھے میرا دل غمگین ہوتا ہے ان چیزوں پہ، تو وہ جو بطن میں جنین ہے نا، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں سے مجھے سکون ملتا ہے، وہ میری انیس ہے. آپ دیکھیے عزیزان محترم، خدا وند متعال کس طرح انتظام کرتا ہے. یعنی فاطمہ الزہرا ان کے لیے دنیا میں آنا، جنین رہنا، بطن مادر میں رہنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ دنیا کی نظام ہے، چل رہا ہے خدا کے ساری چیزیں، ورنہ ان کے لیے چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. زہرا اپنی ماں کے لیے بطن میں مونس تھے. میں آپ سے سوال کروں، مجھے بتاؤ، جو زہرا اطہر اپنی ماں کے غم کا مداوع ماں کے بطن میں گفتگو کرنے سے کر رہی ہو، کیا وہ فاطمہ سے ہم اگر استغاثہ کریں تو کیا فاطمہ سلام اللہ علیہا ہماری انیس نہیں بنے گی، ہماری مددگار نہیں بنے گی؟ بولو. اور اگر میں اور آپ جناب فاطمہ الزہرا کو کہیں کہ یا فاطمہ الزہرا، آپ کو آپ کی مادر گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ کے اس اوقات اور وقت کا واسطہ جب آپ کی ماں کو غم دیا گیا، آپ کی ماں کو پریشان کیا گیا، آپ کی ماں نے اتنی تکلیفیں رسول خدا کے زمانے میں اٹھائی، اے فاطمہ الزہرا، آپ کو آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ان تکالیف کا واسطہ ہماری مدد فرمائیے، ہماری مشکل فرمائیے، ہمارے لیے مدد فرمائیے. تو کیا آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ فاطمہ الزہرا اپنی ماں کا دیا ہوا واسطہ رد کر سکتی ہے؟ تو کیوں ہمیں توسل کرنا نہیں آتا؟ ہمیں زہرا اطہر کو توسل بناتے وقت جناب خدیجہ کا واسطہ دینا چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جہاں پر بھی تذکرہ فرماتے ہمیشہ جناب خدیجہ کا تذکرہ فرماتے، اور فرمایا جو خدیجہ جیسی میری تھی ایسی کوئی خاتون خدیجہ جیسی نہیں ہو سکتی. پیغمبر نے بعد میں مسئلہ شادیاں بھی کی ہیں، لیکن جناب خدیجہ کو کبھی نہیں بولا. جب بھی خدیجہ کا نام آتا میرا نبی رو پڑتا. پیغمبر سے پوچھتے اتنا وقت گزر چکا ہے ابھی بھی آپ خدیجہ پہ رو رہے ہیں. فرمایا کیوں نہ رو، خدیجہ نے اس وقت میرا سہارا بنی، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارا مکہ مجھ سے دور ہو چکا تھا. میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں؟ ہمیشہ جناب خدیجہ کو یاد کرتے ہوتے تھے جناب رسول خدا. یا رسول اللہ، ماہ رمضان کے آج کے روزے میں 9واں روزہ ہے، میں اور یہ میرے مومنین آپ کو جناب خدیجہ کی حرمت کا پرسہ دیتے ہیں. خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جو آپ کے لیے دین پر
قربانیاں دی ہیں، ان کا واسطہ آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ ہمارے آج کے روزے کو بھی خدیجہ کے صدقے میں قبول فرمائیے۔ ممکن نہیں ہے نبی کو کہے یا خدیجہ الکبریٰ کا واسطہ اور نبی نہ سنے، حدیث ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم یا خدیجہ الکبریٰ، یہ بھی ہمارا سلام قبول ہو۔ اے ام الائمہ ہمارا سلام قبول فرمائیے، ہمیں توفیق دلوائیے، اللہ کی بارگاہ میں ہم مکہ میں آئے اور آپ کی قبر مطہر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ثواب کا کام آج ہم نے کیا ہے، نبی کے دل کو راضی کیا ہے، فاطمہ کے دل کو راضی کیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے 10 ماہ مبارک کی رمضان کا دن تھا، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں وفات کے ساتھ شہادت کے لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جناب خدیجہ پر جو تکلیفیں آئی نا، انہی تکلیفوں میں جناب خدیجہ کی مار ہوئی، انہی تکلیفوں کی وجہ سے جناب خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ شہادت بھی کہا جا سکتا ہے، علماء پڑھتے ہیں آیت اللہ مظاہر فرماتے شہادت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے آخری لمحات تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ کے سرانے تھے اور چھوٹی بیٹی بھی ساتھ تھی، فاطمہ الزہرا کی عمر چھوٹی تھی جب جناب فاطمہ جناب خدیجہ کا انتقال ہوا۔ ایک مرتبہ نظروں جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئی، روح قبض ہوئی، پیغمبر نے رونا شروع کیا، جناب فاطمہ الزہرا نے اپنی ماں کی وفات پر گریہ کیا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو سینے سے لگایا، تسلی دی، سمجھایا، دلاسا دیا، لیکن فاطمہ اپنی ماں کی جنازے پہ گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، اماں کر رہی ہے۔ لیکن جملہ سنیے گا عزیزانو، میں کہوں یا رسول اللہ، میں آپ کو ہم سب مل کے جناب خدیجہ کا پرسہ دیتے ہیں۔ رسول خدا خود قبر میں گئے، رسول خدا نے خود اپنی چادر کفن بنا کر جناب رسول خدا جناب خدیجہ کو پہنائی، سارا انتظام کیا۔ خدیجہ بی بی ہمارے کروڑوں سلام ہو آپ پر، خدیجہ بی بی رسول خدا کے سامنے ہماری شفاعت فرمائیے، لیکن مجھے کہنے دیجئے گا ہاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ بیٹی اپنے ماں کی بدن میں تھی، رو رہی تھی، آپ تسلی اور دلاسے دے رہے تھے، لیکن یا رسول اللہ ایک اور بیٹی تھی جو اپنے باپ کے بدن پر آئی تو کسی نے تسلی نہیں دی، بلکہ تماچے مارے، تازیانے مارے، اپنے باپ سے جدا کیا۔ یا رسول اللہ، حسین کی یتیمہ، حسین کی یتیمہ، حسین کے بدن پہ روتی رہی، بابا بابا شور کے تازیہ۔ السلام علیکم یا خدیجہ الکبریٰ۔